باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعائے خیر میں یاد فرماتے ہوں گے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ اور ایک بار پھر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اسلامی باتیں چینل میں۔ بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی 28 صفر کی یہ تاریخ گزری ہے، یہ بہت ہی غم کی تاریخ ہے، اور تاریخ اسلام میں یہ تاریخ یہ غم سے منسوب ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں امام حسین نے اپنا رخت سفر باندھا ہے اور اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اور کربلا کے سفر کا آغاز امام حسین نے کل کی تاریخ یعنی 28 رجب سے ہی کیا ہے۔ تمام لوگ جانتے ہیں، لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں عرض کر دینا چاہ رہا ہوں مختصر طور پر کہ امام حسین نے یہ جو سفر کا آغاز کیا ہے، اور یہ مدینے سے امام حسین نکلے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور بہت ہی کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت ہی مشکل کا مرحلہ ہے، بہت ہی مشکل کی گھڑی ہے، اس لیے کہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ دینا، اپنے ملک کو چھوڑ دینا، اور ایسا ملک ایسا وطن کہ جو پاک اور پاکیزہ ہو، اور جس پر رسول اسلام جیسی شخصیت دفن ہو، ان کا مقبرہ ہو، ان کا روضہ ہو، ان کی لحد کو چھوڑ دینا، ماں کی لحد سے جدا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ لیکن امام حسین نے اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے امام حسین نے اپنا یہ سفر شروع کیا ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ جب امام حسین کی طرف یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے، اور جو وہاں کا حاکم تھا، مدینے کا گورنر تھا، اس کے پاس یہ پیغام بھیجا گیا کہ امام حسین سے بیعت لے لو، اور امام حسین کو بلایا گیا۔ امام حسین کے سامنے سوال بیعت رکھا گیا کہ یزید آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ کی بیعت چاہتا ہے، اور یزید کا باپ مر چکا ہے، اس نے اپنا خلیفہ، اپنا جانشین اسے مقرر کیا ہے، لہذا وہ اب عالم اسلام کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اور واقعی یہاں پر ایک بات یہ بھی واضح کر دی جائے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر انسان عالم اسلام پر وہ حاکم بن جاتا ہے، اور امت مسلمہ بس منہ دیکھتی رہ جاتی ہے، اور صرف امام حسین جیسی شخصیت، امام حسین کی جیسی ذات یہ بلند ہوتی ہے اور اٹھ کر کہتی ہے کہ ہم اس اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے، اور ہم اس ظالم اور جابر شخص کی حکومت کو، اس کی خلافت کو، اس کے اقتدار کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی واقعی یہ ہمارے لیے خود ایک درس ہے، امام حسین کا نام لینے والوں کے لیے، امام حسین پر جان نچھور کرنے والوں کے لیے یہ ایک درس ہے، یہ ہر زمانے کے لیے درس۔ اور امام حسین نے جو جملہ کہا تھا وہاں پر، یہ امام حسین کا یہی جملہ تھا جب دربار میں آئے ہیں، تو امام حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ امام حسین نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، یعنی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین نے روز اول ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے، کربلا کی جو جنگ ہے، یہ امام حسین اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ یزیدیت اور حسینیت کا مسئلہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ امام حسین کا تاریخی جملہ یہ ہمارے لیے درس ہے میرے عزیزوں، کہ ہم کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھک سکتے، اور ہمیں نہیں جھکنا چاہیے۔ امام حسین کے اگر ماننے والے ہیں، امام حسین کے اگر فالوور ہیں، تو ہمیں کبھی بھی یزید اور یزیدیوں کے سامنے ہمیں نہیں جھکنا ہے، باطل حکومتوں کے سامنے، باطل طاقتوں کے سامنے، ہمیں ظالم حکومتوں کے سامنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکنا ہے۔ یہی کربلا والوں کا درس ہے، یہی امام حسین کا درس ہے، یہی اسلام کا درس ہے، اور یہی انسانیت کا درس ہے کہ ظالم کے ہمیشہ تم دشمن بن کے رہو، اس کے مد مقابل رہو، اور مظلوم کی تم حمایت کرتے رہو۔ تو جہاں جہاں بھی آج ظالم ہے وہ ان سے ہم نبرد آزما ہے، ان کے ہم خلاف ہے، ان کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، اور جو مظلوم ہیں ہم ان کی حمایت میں بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ اور یہی امام حسین کا درس ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اور جو بھی ان کا چاہنے والا ہے وہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا ہے ظالم حکمران کی، ظالم طاقتوں کی، ان جیسے لوگوں کی کوئی وہ بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ اس بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، اور جو کہ آج کل کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہی ہے، اور یہ الیکشن کا ماحول ہے، لہذا اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ باطل حکومتیں جو ہیں ہمیں ان کو ووٹ نہیں دینا ہے، جو باطل ہیں، جو ظالم ہیں، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ
وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں، عیسائی ہوں، بدھ ہوں، سکھ ہوں، عیسائی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، اگر وہ مظلوم واقع ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، اور اگر کوئی ظالم ہے تو ہمیں ان کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ یہی ہمیں درس ملتا ہے کربلا سے، اور یہی درس ہے اسلام کا، اور یہی درس ہے انسانیت کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہترین کلپس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔